محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رحمت للعالمین۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، یارو میرے آقا کی ذات پر تو خود میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا آج کا دن ہے، آپ کے اور میرے سونے آقا زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، والی کائنات، مصدر کائنات، روح کائنات، جان کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت سے میری ذات پر درود پڑھا کرو، رد الیہا روحی، رب نے میری روح کو واپس گنبد خضرا میں لوٹا دیا ہوا ہے۔ جب بھی میرے غلاموں درود پڑھتے ہو، ہم گنبد خضرا سے سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم الکریم فرماتے ہیں کہ مدینہ کی سونی سونی گلیاں ہیں، میرے کریم آقا آگے جا رہے ہیں، میں غلام حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ اچانک آواز آنے لگی، کوئی عاشق درود پڑھ رہا ہے، درود پاک کی آواز آنے لگی، درود و سلام کی گونج ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عاشق درود پڑھ رہا ہے پر درود پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ تیرے اور میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے علی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اسی پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے جو تیرے حبیب کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، یارو میرے آقا کی ذات پر تو میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ کیونکہ آج جمعے کا دن ہے تو کثرت سے ایک بار محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، شجر ایمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا ادب۔ آپ پوچھیں سادہ سے ایمان کی تعریف کیا ہے، تو سادہ سے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ادب اور تعظیم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو ایمان ہے، حضور کا ادب ہے تو ایمان ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، چاہے حج کرے، چاہے صدقہ کرے، چاہے خیرات کرے، چاہے نمازیں پڑھتا پھرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور کی محبت دل میں گزر نہیں ہوئی۔ وہ آئے تھے نا عرب کے اعراب اور کہنے لگے ہم مومن ہو گئے۔ ہم کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہ، اپنے آپ کو مومن نہ کہو، کہو کہ ہم مسلم ہو گئے، اسلام لے آئے۔ کیوں کہ ایمان اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک مدینے والے کی محبت دل میں گھر نہ کر جائے۔ تو ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے، اور جو ایمان کا درخت ہے اس کی جڑ حضور کی محبت ہے۔ شجر ایمان کی جڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ محبت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کرنے کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ باری تعالیٰ ایک ایمان تو وہ ہے جو ہم لے آئے، تصدیق قلبی سے اور لسانی زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، کلمہ پڑھ لیا، تو ایمان تو لے آئے۔ تو فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تنہا صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کلمے والے کی محبت دل میں گھر نہ کر جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایمان ہے۔
اور ادب اگر سیکھنا ہے تو پھر صحابہ کرام کے در پر جانا ہوگا کہ وہ حضور کا ادب کس طرح کرتے تھے۔ لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز نہ بڑھنے پائے، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز نہ بڑھنے پائے۔ حضور کی آواز سے اپنی آواز کا بڑھ جانا بے ادبی ہے، رب کے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز نہیں بڑھنی چاہیے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطرتاً قدرتاً بلند تھی، جب بولتے تھے تو ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ان کی قدرتاً آواز ایسی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب کی آواز سے اگر تمہاری آواز بڑھ گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے کہا تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں نا، بے ادبی میں اور ادب میں اور عمل میں اللہ رب العزت نے وزن کس کا زیادہ رکھا ہے؟ اگر کوئی 100 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، زکوٰۃ، حج، جہاد، حتیٰ کہ سخی بن جائے، سخاوت کرتا پھرے، ایک طرف اس کی ساری نیکیاں اور ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی رائی کے دانے سے برابر، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تائی حصہ اگر بے ادبی کر دی، اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال کو تمہاروں کو تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی بولیے نہیں چلے گا۔ باری تعالیٰ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، چوری کریں پتہ چل جاتا ہے، انسان کا اپنا نفس ملامت کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، شراب پیئیں پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے، نعوذ باللہ جو بھی بد کام کریں، برا عمل کریں، پتہ چل جاتا ہے یہ برا عمل ہے، اللہ اس کی سزا دے گا۔ ہر گناہ کا پتہ چلنے دیتا ہے، لیکن تیری کوئی محبوب کی بے ادبی کرے تو پتہ کیوں نہیں چلنے دیتا؟ وہ کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے، نمازیں چھوڑتے ہو پتہ چلنے دیتا ہوں، چوری کرتے ہو پتہ چلنے دیتا ہوں، شراب پیتے ہو پتہ چلنے دیتا ہوں، زنا کرتے ہو نعوذ باللہ پتہ چلنے دیتا ہوں، تاکہ آؤ میں کریم ہوں تمہیں بخش دوں، میرے حضور گڑ گڑاؤ، رو، چیخو، پکارو مجھے، خشیت میں آ کر مجھے بلاؤ، تہجد گزاری کرو، شب زندہداری کرو، مجھے پکارو، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن فرمایا جب محبوب کے بے ادب کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتا تو ایک ہی طریقہ ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، بس وہ یہ کہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی حج کیے، اتنے صدقے کیے، اتنے خیرات کیے، اتنے طلباء پیدا کر دیے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سارے اعمال فرمایا ایک طرف اور میرے محبوب کی تھوڑی سی بے ادبی رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، تائی حصہ بھی اگر کر لیا تیرے سارے اعمال جہنم کئی دن بن جائیں گے۔ تو اللہ نے وزن کس کا رکھا؟ محبوب کے ادب کا یا عمل کا؟ بولیں ذرا سارے، ادب رسول کا۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے؟ بولیں ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے، روٹ ہے، اصل ہے، بگننگ ہے، سگاڑ ہے، ادھر سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر حضور کا ادب ہے تو ایمان ہے، حضور کی محبت دل میں ہے تو ایمان ہے۔ اگر دل حضور کی محبت سے خالی ہے، چاہے وہ لاکھ حج کر لے یا کروڑوں عمرے کر لے، وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوں گی۔ تو ایک طرف حضور کا ادب ہے، دوسری طرف سارے اعمال ہیں، تو اللہ نے وزن کس کا بھاری رکھا؟ حضور کے ادب کا۔ کیوں کہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا نام ہے، حضور کی محبت کا نام ہے، حضور کی تعظیم کا نام ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ پوری آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی 3 دن سے نا ایک کمرے کے اندر بند ہو کر رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا فلاں صحابی نہیں آتے، اس کا پتہ کرو کیا ہوا اسے۔ جب پتہ کیا گیا تو خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ اس کی قدرتاً کیونکہ آواز زیادہ تھی
اور اس نے جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز نہ بڑھنے پائے، بے ادبی شمار ہوگی۔ 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ وہ زار و قطار رو رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا اس نے۔ میرے کریم سونے آقا نے فرمایا صحابہ بلاؤ اور اسے کہو مصطفیٰ نے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دے دیا ہے۔ جو جان بوجھ کے بے ادبی کرے اس کے لیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور جو قدرتاً جس کی آواز بلند ہو اور بڑھ گئی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین معاملات میں بڑی ہو، اور وہ ڈر کے مارے 3 دن زارو قطار سے روتا رہے، مصطفیٰ اسے بلا کر جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی اندازہ کریں کہ ایک طرف عمل ہے، دوسری طرف سے مصطفیٰ کا ادب ہے، تو ادب کام کر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایمان ہے۔ انصار کے ہاں ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، حالانکہ اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے، طبیب تو تھے نا، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ طبیب کے پاس نہیں جانا، رب کے حبیب کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، میرے کریم آقا کچھ نہ کر سکتے ہوتے تو کہتے جاؤ کسی طبیب کے پاس، اس سے علاج کرواؤ جو اس کا اسپیشلسٹ ہو۔ آنکھ والے کے پاس اگر جانا ہو تو ہم دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا آنکھ والے؟ ادھر بولیں ذرا سارے۔ آنکھ والا ہی کرے گا نا اس کا آپریشن، یا دل والا کام کرے گا؟ ہر کوئی اسپیشلسٹ ہے، لیکن کریم آقا کی بارگاہ میں جو بھی آتا، ہرنی کی بات ہوتی تو وہ بھی حضور کرم فرما دیتے، کسی کی آنکھ نکل جاتی تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب ہم نے سب کچھ تیرے دامن میں رکھ دیا ہے، جسے دنیا چاہیے وہ بھی تیری بارگاہ میں آئے، جسے آخرت چاہیے جنت چاہیے وہ بھی تیری بارگاہ میں آئے۔ دنیا بھی حضور کے در سے ملتی ہے اور جنت بھی حضور کے در سے ملتی ہے۔ تو لے کے آ گئے شکایت اونٹ کی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور آقا یا رسول اللہ اس کا علاج کرے۔ میرے کریم سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا چلو، صحابہ کو کہا چلو انصاری صحابی کے گھر اس کے اونٹ کا علاج کرتے ہیں۔ محبت سے بول ذرا، اس کے اونٹ کا علاج کر۔ میرے کریم آقا نے اس کے ماتھے سے پکڑا اور بالوں سے پکڑ کے نا اس طرح کھینچا اور کہا کام کیا کرو، بس اتنا کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ کام کیا کرو۔ وہ اونٹ خوشی سے انصاریوں کے کام کرنے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے وہاں صرف انسان نہیں، جانور بھی حضور کا ادب کرتے ہیں۔ انسان صرف نہیں، جب حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اس انصاری کے گھر، صحابی کے گھر، اونٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو وہ اونٹ دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں گیا اور سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جانور ہے، یہ تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ میری شریعت میں حرام ہے۔ صحابہ کرام کے عشق کا عالم یہ تھا، دل تڑپتے تھے سجدے کے لیے، لیکن اجازت نہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اگر سیکھنا ہے تو پھر صدیق اکبر سے سیکھو، فاروق اعظم سے سیکھو، عثمان غنی سے سیکھو، مولا علی سے سیکھو، سیدنا صدیق اکبر سے۔ ایک دن کسی نے پوچھا آپ بتاؤ ذرا آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ توجہ ہے، انہوں نے کہا اکبر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آقا ہی ہیں، بڑے تو بولیں اس جملے پر قربان نہ جائیں، کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں پر بزرگ میں ہوں، بڑے میرے آقا ہی ہیں بس بزرگ میں ہوں، پیدا ہونے میں پہلے ہوں، بڑے میرے آقا ہی ہیں۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، اور جس کے اندر یہ ہو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور جو دل ادب مصطفیٰ سے خالی ہیں یاد رکھ لیں اعمال انہیں نہیں بچا سکتے۔
انہوں نے کہا، عرب آئے تھے نا مکہ والے، وہ کہنے لگے ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے کہا نا اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ابھی مسلم کہو، ابھی کہو اسلام لائے ہیں۔ مومن تب بنو گے جب میرے محبوب کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ادب کا عالم دیکھیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب میں بیعت کیا اور میں دین اسلام میں آیا تو آپ فرماتے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، اس دائیں ہاتھ کو میں نے کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے ادب حضرات گرامی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، دیکھیں نا صحابہ کرام کی زندگی میں آپ چلتے جائیں ہر جگہ تمہیں ادب کا پہلو نظر آئے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا باندھتے تھے، کجاوا اونٹ پر جب بیٹھتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کجاوا باندھ دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے اگلا سفر کرتے۔ حضرت اصلہ، یاد آ گیا نام، حضرت اصلہ حضور کے صحابی ہیں۔ تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو دیکھا کہ وہ اونٹ کا کجاوا ادھر ادھر ہلتا تھا۔ اصلہ کو بلایا اور فرمایا آج کیا کیا ہے اس کے ساتھ، صحیح نہیں باندھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو میں نے غسل کرنا تھا اور جھاڑے کی رات تھی، سخت سردی کی رات تھی، بیماری کے ڈر سے یا رسول اللہ میں نے نہیں، فلاں صحابی نے باندھا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ آیت تیمم لے جاؤ۔ حضرت اصلہ نے مصطفیٰ کے ادب کی انتہا کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس کو بھی تیمم کر لیا کرے۔ تو حضرت اصلہ کے اس ادب رسول کی وجہ سے یہ تیمم کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اگر سیکھنا ہے تو پھر صحابہ کی زندگی میں سیکھیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی کا، کیونکہ یہ وصال کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، امیہ بن خلف ظلم کرتا ہے حضرت بلال حبشی کے جسم پر، گرم کولوں پر لٹاتا ہے، گرم ریت پر لٹاتا ہے اور کہتا ہے محمد محمد نام جپنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا بات یہ ہے جان تیرے حوالے پر ایمان محمد کے حوالے صلی اللہ علیہ وسلم، جان تیرے حوالے پر ایمان محمد کے حوالے۔ تو شاعر نے بھی کمال کا ایک جملے دو تین لکھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں آپ بھی گلہ عقیدت میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ باویں آگے تے یار لٹا لے، جب امیہ ظلم کرتا تھا نا، شاعر نے پھر قلم اٹھایا اور اس پورے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا باویں آگے تے یار لٹا لے، مل کے یار جملے پڑھیے، باویں آگے تے یار لٹا لے، باویں تلچ میں خاں پالے تے کلمہ نہیں چھڈنا۔ نہیں ذرا ذوق میں آ کر محبت سے، جو بلال حبشی سے پیار کرتے ہیں محبت سے بولیں ذرا، باویں آگے تے یار لٹا لے، باویں آگے تے یار لٹا لے، باویں آگے تے یار لٹا لے، باویں تلچ میں خاں پالے تے کلمہ نہیں چھڈنا۔ وہ کہتا تھا ایک لمحے کے لیے چلو چھوڑ دے مصطفیٰ کا کلمہ، ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا نام جپنا چھوڑ دے، تیرا محبوب تجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ ذرا سننا، عاشق نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا، میرا ظاہر جسم اتیرا دے پر دل حبشی دا اڑیرا دے۔ کہنے بیٹھے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرا ظاہر جسم اتیرا دے پر دل حبشی دا اڑیرا دے، جڑا لگے دئی زور لگا لے، جڑا لگے دئی زور لگا لے، باویں سولی تے وچڑا لے تے کلمہ نہیں چھڈنا، تے کلمہ نہیں چھڈنا۔ اس نے کہا تجھے انعام و اکرام دوں گا، تجھے آزاد کر دوں گا، بس ایک بار مصطفیٰ کا نام جپنا چھوڑ دے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ کمال کا شعر لکھا ہے، مینو کوئی نہیں لون خزینے دی، توجہ کہنی اچھا بول یار ذرا سبحان اللہ، مینو کوئی نہیں لون خزینے دی، میرے دل وچ تانگ مدینے دی۔ جڑے مننے چاہ مینو اچھا بولیں ذرا سبحان اللہ۔
بند مدینے دا ڈھیر کہنی آپ ونجو تمن نہیں سکتے جس صحیح سراون ول دیر کہنی میرے کوئی نہیں لوڑ خزینے دی میرے دل وچ تانگ مدینے دی تو ول ول کے ازما لے تو ول ول کے ازما لے باویں تل وچ میں خاں پالے تے کلمہ نہیں چھڈنا آخر میں مل کے باویں اگ تے یا لٹا لے باویں اگ تے یا لٹا لے باویں تل وچ میں خاں پالے تے کلمہ نہیں چھڈنا اللہ رب العزت حضرت بلال حبشی جیسا ہمیں عشق رسول عطا فرمائے اور وہ ایسے کرنی جیسا حضور علیہ السلام کا عشق کا قطرہ نصیب کرے آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین